غالب انسانوں کے دوست ہیں، غالب انسان کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کی کیفیات کو، اس کے احساسات کو، اور غالب ہم سے خوش ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں۔ وہ ہماری زندگی کو، ہماری ٹریجڈی کو، ہمارے غم و خوشی کو، ہمارے احساسات کو اپنی زندگی وقف کر کے محسوس کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ ایک قابل اعتبار آدمی کی بھی تلاش میں۔ اگر اس کے برعکس ہم اقبال کو دیکھیں تو اقبال ہم سے محنت طلب کر رہے ہیں، اقبال ہم سے ناخوش ہیں، اقبال ہمیں بے چین کر رہے ہیں، اقبال ہمیں کسی موومنٹ، کسی تحریک میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اقبال ہمیں کسی منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، غالب ہمیں وہیں پر مرہم لگانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ غالب انسان سے واقف ہوں؟ اقبال جیسے ان کا ہم اتنا کام کور کرتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر، اردو زباں کا، وہ انسان سے نا واقف ہوں؟ اور دوسری بات جو میں کرٹیک کرتا ہوتا ہوں کہ ہم جب بھی لیڈرشپ، آرگنائزیشنل بیہیویئر، موٹیویشن، ہم ایک دم مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں کے ادنا ادنا نظریات کو چاٹ چاٹ کے تسلی حاصل کرتے ہیں، اور اپنی طرف کے وہ جائنٹس، وہ گلیور ہماری نظروں سے چھپے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ تعین کر لیا ہے کہ بھائی ہمیں کیا پتا لیڈر کیا ہوتا ہے۔ کیا بھگوت گیتا کا تو آغاز ہی لیڈرشپ سے ہو رہا ہے؟ کتنی قدیم کتاب! کیا غالب لیڈرشپ کے تصور سے ناواقف ہوں گے کہ ہم اتنا بنیادی تصور پوچھنے کے لیے مغرب بھاگ جاتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ سب کانٹیننٹ، انڈیا اور پاکستان، یا یہ پورا ریجن بانجھ ہو کہ بھائی لیڈر کون ہے؟ بھائی یہ کارلائل بتائے گا، یا بھائی لیڈر کون ہے یہ جی اسٹاک ڈل اور مان بتائیں گے۔ بھائی ہم کیا نہیں جانتے تھے انسان کون ہے، بہترین آدم کون ہے، مرد مومن کون ہے، کامل آدم کون ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ تو یہ ان دوستوں کے لیے بڑی اہم بات ہے جو ایسی سائنسز پر کام کرتے ہیں جہاں پر زیادہ بڑا کام ہماری طرف مغرب تصور خوشی اور تصور سکون کے لیے سفر کرتا رہا ہے مشرق کا، اور پوچھتا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ جو بنا لی ہے، مگر انسان اس میں اب بھی بے چین ہے۔ تمہارے پاس ادھر بدھا بھی ہیں، اور تمہارے پاس جدو کرشنا مورتی بھی ہیں، بلے شاہ بھی ہیں، آپ کے پاس میاں محمد بخش صاحب بھی ہیں، یہ اتنے پرسکون لوگ بھائی کہاں سے لے آئے؟ اب غالب کیا لیڈرشپ کے بارے میں نہ جانتے ہوں گے؟ رہنما کون ہوتا ہے، رہبر کون ہوتا ہے؟ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ مغرب فقط ویئرڈ سٹڈیز کرتا ہے، ویسٹرن ایجوکیٹڈ انڈسٹریلائزڈ رچ ڈیموکریٹس، وہ اس کو آئیڈیل آدمی مانتا ہے اور انہی کی سیمپلنگ کر کے ہمارے آگے ریزلٹس رکھتا رہتا ہے۔ دیکھو ہم نے جان لیا کہ بچے پہ بوجھ ڈالو تو وہ ٹاکسک باہر نہ ہو جائے، یہ دیکھو ہلکا سا سٹریس زیادہ ہوا ہے، نہیں اس یہ کہیں وہ ٹاکسک کلچر میں نہ چلا جائے۔ اور ہم تو جب ہم پر باہر ڈلتا ہے ہم اس سے وسعت میں موصول کرتے ہیں، ہم تو اپنا غم خود ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ہم تو وہ حضرت رابعہ بصری والوں میں سے ہیں نا کہ ہم خود اپنا جس دن چوٹ نہیں لگتی تو ہم لالٹین اٹھا کے جاتے ہیں خدا کا ہے، خدا کا سب سے سنجیدہ، بڑا، سچا، بلند تعارف ہم چوٹ کو سمجھتے ہیں۔ مغرب والے اس کے برعکس ہیں، انہوں نے ایک پورا فریجائل، نازک سا انسان بنا کے دے دیا ہے جو ذرا سی بات پر ایسے حساس ہو کے ٹوٹنے اور بکھرنے لگتا ہے، اور وہ کوئی بڑی محبت، بڑے غم، بڑے سفر کے لیے اب ناممکن ہو چکا ہے۔ تو کیا رہبر اور رہنما غالب نہ واقف ہوں گے؟ میں جلد غالب اور فزکس پر آپ کے سامنے رکھوں گا، غالب اور نفسیات پہ رکھوں گا۔ غالب سے بڑا انسان دوست کون ہے؟ غالب سے بہتر انسان کو کس نے محفوظ کیا ہوگا؟ غالب کا شعر دیکھیے کہ وہ رہبر اور رہنما کے اوپر کتنی بڑی رائے رکھتے ہیں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ کہ جو بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہے میں ایک دم سمجھتا ہوں شاید یہ راہبر ہے، رہنما ہے۔ ہارورڈ بزنس ریویو نے ابھی بھی کہا ہے کہ کمیونیکیشن از ون آف دا فائنسٹ اسکلز ٹو چوز ہو از دا لیڈر۔ تو جو بہترین گفتار کرتا ہے ہم اسی کے اوپر تعین کرتے ہیں وہ پوری کر پائے یا نہ کر پائے۔ اور آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپس ہوں یا اداروں میں دیکھیں تو لیڈر کی بڑی ترین بات ہوتی ہے گفتگو کیسی کرے گا، وہ وہ خواب کیسا جو دیکھ لیا بیان ہمیں کیسا کرے گا، جو اس کا خیال ہے اس کو بیان کرتے ہوئے زوال کے سپرد تو نہیں کرے گا، اتنا اہتمام سے محفوظ رکھے گا۔ غالب اسی پر تنقید کرتے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ جو راہبر سے نا واقف ہوگا وہ یقیناً ایسے ہی بیوقوف بنے گا، وہ نارسسٹک لیڈرز کے سپرد ہوتا جائے گا۔ وہ لیڈر جو چتر چتر زبان چلا کے ہمیں ایک میجک شو بنا کے دکھائیں گے اور ہماری آنکھوں کے آگے ہپنوسس ہو رہا ہوگا، اور وہ ہپنوسس وہ کوئی امیج سے نہیں ہوگا، زبان سے ہو رہا ہوگا۔ غالب کہتے ہیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو۔ تو یہ تیز تیز چلنے والے بہت دور نہیں جاتے، بہت تیز چلنے والے جلدی تھک جاتے ہیں، میراتھن رنر بہت آہستہ بھاگتا ہے۔
تو غالب کہہ رہے ہیں راہبر کو نہ جاننے کی یہ بڑی نشانی نہیں کہ تم یہ جو تیزی سے ایک ترقی آتی ہے اس کو لیڈرشپ سمجھ لیتے ہو، سمجھتے ہو یہی میرا راہبر ہوگا، جو بہت تیز زبان چلاتے کہتے ہو بھائی یہ ہوگا، وہ جو ایک دم ہلکی سی کو مالیت دکھا کہتے ہو کہ بھائی یہی ہوگا۔ تو غالب نے کتنی خوبصورت بات رکھی۔ ایک اور جگہ پھر غالب فرماتے ہیں لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ یہ بس میں ابھی 2 رکھ رہا ہوں، بھی تو ہم آہستہ آہستہ اب غالب پر ویڈیوز بھی شروع کریں گے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو غالب کہہ رہے ہیں یار اب انسانیت کو ان کے سپرد کرو، ہمیں اپنا رہنما اور راہبر خود بننے دو، ہمیں سیلف لیڈرشپ کے لیے دیکھیں لفظ نہیں ابھی مغرب نے سوچا تھا، تو غالب نے یہ طے کر دیا تھا کہ خضر بھی ہوں، لازمی نہیں میں ان کی پیروی کروں، اور ہر وقت لیڈر سامنے کیوں چلے۔ میرا ایم فل کا تھیسس جو ہے وہ سرونٹ لیڈرشپ پہ تھا، لیڈر ہو از اے سرونٹ فرسٹ۔ یہ گرین لیف ایک مغربی مفکر ہے، انہوں نے دیا تھا، بودا ہرمن ہیس کے اوپر کتاب ہے جرنی ٹو دی ایسٹ، اس کو پڑھ کے متاثر ہو کے وہیں سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہمارے ہاں تو تمام پیغمبر سرونٹ لیڈر ہیں۔ غزوہ خندق پہ صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہیں۔ صحابہ اگر بستر پہ، رسول کریم چٹائی پہ ہیں، خادم اونٹ کے اوپر، رسول اس کو اونٹ کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ باتیں ہمیں ہی سکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں غالب کہہ رہے ہیں لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، حضور ہر وقت لیڈر کو آگے نہ چلے، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ یاد رکھیے گا ضعیف ہوتے ہیں بوڑھے، بزرگ ہوتے ہیں جو بہت دور اندیش، دانا، حکمت والا بزرگ، ضعیف یعنی وہ بوڑھی عمر جس میں ہر طرح کی حکمت شامل ہو چکی ہو، کم عمری میں بھی نصیب آ جاتی ہے۔ تو لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ بھائی یہ مت بتاؤ کہ آگے کون چل رہا ہے، یہ بتاؤ ساتھ کون چل رہا ہے۔ میں پی ایچ ڈی لیڈرشپ میں میں حیرت ہوتی ہے کہ لیڈرشپ میں یہ فالوور کو یہ جو سائنٹیفکلی پڑھنا شروع کیا، نہ جانے کو 60s 70s 1970s میں آ کے شامل کیا، یار لیڈر دی تے انی گل ہوگی، ذرا نال والے دی جو اس کے احکامات سن رہا ہے، سہ رہا ہے، اس کی بھی بات کر لیں۔ غالب اس زمانے میں لکھ چکے ہیں کہ بھائی آگے چلنے والے سے تو ٹھیک ہے، بتاؤ ساتھ ہمارے کون چل رہا ہے، میں کس گروہ میں شامل ہوں، میرے دائیں جانب کون ہے۔ تو جب بہت دور جانا ہو تو اس بات کی بہت فکر کی جاتی ہے کہ ساتھ کون ہے، نہ کہ آگے کون ہے۔ تو ساتھ چلنے والا آپ کے کندھے سے کندھا جوڑ کے چلتا ہے، اور مشرقی تحریک میں عموماً جو ہے بڑا آدمی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے آگے نہیں چل رہا ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ غالب کا رہنما یا راہبر کے اوپر کتنی خوبصورت رائے ہے۔ فقط یہی نہیں، صرف فزکس اور غالب پر کام کر لیا جائے تو آپ کو جو آپ کے ایسے بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم نے ازمپشنز کے سپرد کیا ہوا فزکس میں، وہی ازمپشنز ہم غالب سے بھی لے سکتے ہیں، اور ہمیں ایک برانڈ نیو ریالٹی نظر آئے گی فزکس کی دنیا میں، نفسیات کی دنیا میں۔ اب غم دیکھیں، غم پر شوپن ہائر ہیں، فلاں ہیں، سب نے لکھا، اب غالب کا بھی پڑھ کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت ہی گہرائی میں ہے۔ ہاں ہم ان سب کو مارکیٹ نہ کر سکے، تو جب قومیں زوال میں ہوتی ہیں نا تو ان کی بڑی بڑی باتیں بھی ردی کی طرح بک رہی ہوتی ہیں۔ تو اقبال دیکھیں، جب میں اقبال اور لیڈرشپ، یہ سب سے ادنا شعر اقبال کا، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، کہ وہ دور دیکھتا ہو، غیب تک، آگے نہیں، غیب میں جھانک لیتا ہو، نگاہ بلند سخن دل نواز، گفتگو کرے تو بس دل اس کا دل آپ کے اس کا اپنے پاس رکھ لے گروی، اپنی پسند سے واقف تھے، اور جاں پرسوز، اور جاں جو خطرات سے گھبراتی نہ ہو اور غموں کی وجہ سے اور آنکھ اور کھلتی ہو، گفتگو میں اور مٹھاس آتی ہو غم ملنے کے بعد، اور وہ اس غم سے حقیقت کو اور بہتر پہچاننے کا عزم رکھتا ہو۔ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حیرت ہے، ہم اقبال کو اپنے لٹریچر میں نہیں پڑھاتے، لیڈرشپ میں، جن کے پاس 3 علیحدہ فینومیناز ہے رہنما اور رہبر کے، میر کارواں، مرد مومن اور شاہین۔ اور شاہین میں بالکل بچوں والا سمجھتا ہوں، وہ ہم نہیں پڑھاتے۔ اور غالب اقبال سے بھی دیکھیں کہاں آگے اور کتنے پہلے وقت کے، اور غالب نے کیا کمال کر کے دکھایا۔ یہ صرف 2 ایک اشعار آپ کے آگے رکھے، اور جو باقی طالب علم
کسی بھی ملک میں پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے اب اپنے لوکل ہیروز اور کلچرز کو بھی دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں لیڈرشپ ہی نہیں تھی اور بس مغرب کے اوپر وہ سورج طلوع ہوا، انہوں نے کہا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک اور لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، بیہیویئر سائنس. بھائی سے پہلے رویے نہیں تھے، یہ ہم نے لکھے نہیں تھے. میں عموماً کہتا ہوں سب چھوڑیں، منطق الطیر حضرت فرید الدین عطار کی کبھی لیڈرشپ کے رل میں رکھ کے دیکھیں، کیا وہ اس میں لیڈرشپ کے صفات نہیں بتائی گئی کہ رہنما میں کون کون سی صفات نہ اور کون سی ہوں؟ بھگوت گیتا شروع ہی وہیں سے ہو رہی ہے. تو پرنس ارجن کی تربیت ہوتی ہے. تو ہم تو ان باتوں کو بہت پہلے سے جانتے تھے. اور غالب جیسے جو لکھاری ہیں، یہ تو بالکل میں نے سرسری گفتگو کی ہے، لیکن اگر آپ کبھی وقت ملے تو غالب جیسے لوگوں کو پڑھیں اور ان کو جدید سائنسز میں متعارف کرائیں کہ یہ دیکھیے یہ بات تو ہم بہت پہلے اور بلندی سے کر چکے ہیں. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. بھر کے انہوں نے ہمیں کتابیں بیچیں، سی ڈیز، ویڈیو، ٹونی رابنز، رابن شرما، الف شفق، پولو کوئلو، تیز چلنے والی ویڈیوز بھیجیں. غالب کہہ رہے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ. تو رومی سے دوری ہے کہ آپ الف شفق پر رک گئے، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. تصوف سے دوری ہے کہ آپ رابن شرما کو حتمی مان بیٹھے، پولو کوئلو کو حتمی مان بیٹھے. تصوف سے دوری ہے نا، روحانیت سے دوری ہے. تو غالب کب کہہ گئے. اور پھر یہ والی بات جو سیلف لیڈرشپ اب پتہ چلا، غالب کہتے ہیں خضر علیہ السلام بھی تو نہیں ہم پیروی نہ کریں. جہاں ہم تو کہتے ہیں بزرگ ہم سفر میں ایک دانا حکمت والا ساتھ ہو، کندھے سے کندھا جوڑے. تو میرے سائے، میں اس کے سائے میں، مطلب میں اس کے سائے میں نہ چل رہا ہوں، ہمارے سائے بھی کٹھے چل رہے ہیں. سوچئے غالب کا ویژن کہ لیڈر رہنما کے سائے کی ڈارکنس میں، اندھیرے میں زندہ نہ ہوں. آگے کیوں چل رہا ہے؟ میں اس کے سائے کے اندھیرے میں نہ جینا شروع کر دوں. مگر بزرگ جو ہم سفر ہے، ہمارے سائے بھی کٹھے چلیں جیسے ہمارے جسم کٹھے چل رہے ہیں. کیا غالب کا تخیل کوئی تھام سکتا ہے؟ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ان کی سائنسز ہر 12ویں دن اپنی تھیوری واپس لیتی ہیں اور ایک نئی طرف ہمیں سفر شروع کرواتی ہیں، تو ہم ان لوگوں سے رجوع کر لیں جن کی باتیں موجود ہیں اور اتنی زیادہ سمر سالٹس اور بار ریفیوٹیشنز نہیں مانگتی. کم از کم سوشل سائنسز میں ہمیں یہ پریکٹس کو بہت عام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کتاب، اپنے انڈیجنس کلچرز، اپنی لوکل تھاٹ سے سیکھیں. اس میں ایک مثال میں نے آپ کے آگے اقبال کی رکھی، جس کے پاس اپنے 3 علیحدہ فینومیناز ہیں رہنما کو پکارنے کے لیے. ہم ان کو نارملائز نہیں کر سکے اپنی مینجمنٹ سائنس میں، سوشل سائنس میں، لیڈرشپ سائنس میں، کہ بھائی اتنا. اور دیکھیے اقبال کو نیچرل کرائسس ملا تھا، یعنی ان کا کوئی لیب میں بیٹھ کے نہیں لیڈرشپ ماڈل بنایا کہ فنڈنگ ملی ہے تو آؤ دیکھیں بہترین رہنما کون ہے. ان کو ایک ایکچول کرائسس میں انہوں نے بنا ایک لیڈر، اور پھر اس کو فاتح بھی بنایا. ان کی باتوں سے پھر نتائج بھی موصول ہوئے.